اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, I'm Lieutenant Colonel retired Mohammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Today, I'm going to deliver the 27th lecture on this very subject. Today, our topic is curriculum monitoring and evaluation. We will be further discussing the forms of curriculum evaluation, that is the formative and summative. Dear students, first we would talk about what is evaluation. As in the previous classes we had been discussing what is evaluation. Now, to refresh our knowledge, evaluation refers to the collection of information on which judgment might be made about the worth and the effectiveness of a particular program. Dear students, evaluation is something which normally takes place at the end of a program or a project. جب ہم کوئی پروگرام چلاتے ہیں، پروجیکٹ کو تکمیل کے مراحل سے گزرتے ہوئے اس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو اس کے آخر میں جب وہ اپنے اثرات چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت ہم اس کا تعین کرتے ہیں کہ آیا اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کی جو ایفیکٹونیس ہے وہ کس حد تک ہے. لہٰذا یہ جو ہے ایویلویشن جو ہے وہ ہمیں بنیادی طور پہ ان باتوں کا پتہ کرا کے دیتی ہے کہ جو ہم نے مطلوبہ نتائج رکھے تھے، جو اہداف رکھے تھے، تو ان اہداف کو حاصل کرنے کے بعد آیا اس کے وہی ثمرات ہیں، وہ یوزفل ہیں، وہ فروٹفل ہے، وہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے. سو ایویلویشن جو ہے کسی چیز کی ورتھ کو معلوم کرنا، اس کی افیکٹونیس کو معلوم کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے. Evaluation includes making those judgments so that decision might be made about the future of a program, whether it retain the program as it stands, modify it or throw it out altogether. ایویلویشن جو ہے یہ ایک اسسمنٹ کا ایک بہت کارآمد ایک ذریعہ ہے، اور ایویلویشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جس پروجیکٹ کو چلایا، جس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچایا، تو آیا اس کے وہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں جس کے لیے ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا. اگر وہ نتائج شروع نہیں ہو رہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کیا کوئی مزید امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل ہو سکیں. اگر یہ بھی ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی صورت مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو کیا اس پروجیکٹ کو، اس پروگرام کو آل ٹوگیدر ڈسکارڈ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے کوئی الٹرنیٹیو جو ہے وہ ڈھونڈے جائیں. لہٰذا ایویلویشن جو ہے وہ ہمیں چیزوں کے ورتھ کے بارے میں بتاتی ہے. ہم جب ایک پروگرام چلاتے ہیں تو اس کے لیے ہم ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ اخراجات جب ہم انویسٹ کرتے ہیں، ان کو ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، انرجی اور ایفرٹس کو انویسٹ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ آخر میں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا جو جس مقصد کے لیے یہ کام کیا گیا تھا تو وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے یا نہیں. آیا اگر نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی سلائٹ چینجز کی ضرورت ہے، کوئی ہلکا پھلکا اس میں امینڈمنٹ اور موڈیفیکیشن کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا وہ بالکل ہی مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل کرنے میں ناکام ہے تو کیا اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کو سٹاپ کرنا چاہیے یا اس کو مزید چلانے کی ضرورت ہے. سو ایویلویشن جو ہے وہ ہمیں ایک انسائٹ دیتی ہے مختلف پروگرامز اور پروجیکٹس کے بارے میں. In other words, evaluation is an objective and a very rigorous analysis of a continuing or of a completed project to determine its significance, effectiveness, impact and sustainability by comparing results with standards. ایویلویشن کے ذریعے
یہ جو ایویلیویشن کا پروسیس ہے وہ بہت ہی زیادہ آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ میننگ فل ہوتا ہے اور وہ پرپزفل ہوتا ہے، اور اس کی جو انالیسس کا طریقہ کار ہے وہ ہائیلی ریگورس ہوتا ہے، وہ ایک بہت محنت طلب کام ہوتا ہے، کیونکہ چیزوں کا بغور مطالعہ کرنا، ان کی چیزوں کا صحیح فیڈ بیک لینا، اس کی انالیسس کرنا، اور یہ پروجیکٹ کے ساتھ ایک کنٹینیوئنگ عمل ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایویلیویشن دیکھتی ہے کہ جو کام ہم نے کیا اس کی کوئی اہمیت تھی بھی یا نہیں تھی، اس کی ایفیکٹونیس کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور آیا وہ سسٹینیبل ہے، وہ آگے چل سکے گا، یا وہ جو ہے کاسٹ افیکٹو ہوگا، یا وہ کاسٹلی ہوگا۔ تو ان سارے چیزوں کو ایویلیویشن جو ہے اس کا بغیر مطالعہ کرتی ہے۔ In short, evaluation is a process that critically assesses, tests and measures the design, implementation and results of the project or program in the light of the objectives. جو ایویلیویشن ہے وہ چیزوں کو کرٹیکل انداز میں اس کے پروسیسز کو اور اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو دیکھنے کا ایک عمل ہے، اور یہ ٹیسٹ کرتا ہے اور میئر کرتا ہے ڈیزائن کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو، اور اس پروجیکٹ کے ریزلٹس کو بھی وہ اس کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ It can be conducted both qualitatively and quantitatively to determine the difference between actual and the desired outcome. Evaluation is the systematic, objective assessment of an ongoing or completed project, program, or policy, including its design implementation. The aim of the evaluation is to determine the relevance and fulfillment of objectives, which include efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. It is an evaluation that should provide information, credible and useful, enabling the incorporation of lesson learned into the decision-making process of both recipients and donors. Now, as our lecture is related to education and curriculum, now we would see کہ curriculum evaluation کی کیا ہے۔ In education, evaluation is used in reference to operations associated with curricula, programs, interventions, methods of teaching and organizational factors. جو ایجوکیشن ہے وہ ایک بہت ہی ایک کمپلیکس ایک آرگنائز سسٹم ہے، اس کے اندر بہت ساری جہتیں ہیں، بہت فیکٹرز ہیں اور بہت اسپیکٹس ہیں، جس میں پارٹیکولرلی انکلوڈ کرتی ہیں کریکولم، مختلف پروگرامز جو چلائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو انٹرونشن ہوتی ہے، میتھڈ آف ٹیچنگ اور آرگنائزیشنل فیکٹرز ہیں۔ یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو کہ ایجوکیشن کا براڈلی حصہ ہوتی ہیں۔ جو کریکولم ایویلیویشن ہے وہ بنیادی طور پہ ان سارے یونٹس کو اس کی ایویلیویٹ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے کہ آیا جو کریکولم ہے وہ کس حد تک جو جن آبجیکٹیوز کو لے کے اس کو بنایا گیا تھا وہ اس کو فلفل کر رہا ہے۔ کریکولم ایویلیویشن aims to examine the impact of implemented curriculum on student learning achievement so that the official curriculum can be revised if necessary, and to review teaching and learning process in the classroom. عزیز طلبہ، ایجوکیشن کی ہم نے پہلے سٹارٹ میں ڈیفائن کیا تھا کہ ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے آگے بڑھنے کے لیے ریگولر ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان پٹ جو ہے مختلف فیڈ بیک کے ذریعوں سے آتی ہے، اور جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو اسسمنٹ از ون آف دی پارٹ آف فیڈ بیکس، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے۔ ایجوکیشن از ناٹ اے لینئر پروسیس، دی پروسیس آف ایجوکیشن از سائیکلک۔ ہم ایک پارٹیکولر سٹیجز پہ پہنچ کے دوبارہ ایک دوسرے، تیسرے، چوتھے سٹیج پہ اس سرکل کو ہم کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر ایجوکیشن میں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایجوکیشن از آل اباؤٹ چینج۔
جب ہم کریکولم بناتے ہیں تو ہم اس باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ چینج کیا آئی ہے، جو نئے تقاضے ہیں، نئے حالات ہیں، اس کے مطابق کریکولم میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے۔ اور جب کریکولم بن کے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور کچھ سال گزر جاتے ہیں تو حالات پھر یکسر بدلے ہوئے ہوتے ہیں، نئی ریسرچ آئی ہوئی ہوتی ہے، نئے سوچ، نئے تقاضے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کریکولم کو دوبارہ ریویو کیا جائے، اس کو دوبارہ چینج کیا جائے۔ لہٰذا یہ جو عمل ہے ایک ریگولر چینج کا اور ریفارم لانے کا اور چیزوں کو موڈیفائی کرنے کا، یہ ایجوکیشن کے اندر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اگر ایجوکیشن یا کریکولم جو ہے کسی صورت ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائے، ساکت ہو جائے، تو وہ اسٹیگنیشن کا خراب ہو جائے گی، وہ اس جوہر کی طرح ہوگی جس میں پانی کھڑا ہوگا اور وہ بدبودار ہو جائے گا۔ لہٰذا کریکولم کو جب ہم چلائیں گے، اس کے اندر چینج لائیں گے اور اس کی راستے کو ایک جگہ روکیں گے نہیں، تو اس میں ریگولر جو ہے نئی چیزیں شامل ہوں گی اور کریکولم بہتر آگے چلے گا۔ ابھی یہ جو ہم چینجز لائیں گے تو یہ چینجز کس طرح پاسبل ہوں گی؟ ان چینجز کے لیے ہم اسیسمنٹ کے مختلف طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں مانیٹرنگ اور ایویلویشن از ون آف دی فیکٹر۔ کریکولم ایویلویشن جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کو گیج کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ کریکولم میں آیا کوئی چینج لانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ادھر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کریکولم ایویلویشن جو ہے وہ ایک ریگولر ٹائم کے بعد ہوتی ہے، ایک ریگولیرٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ کنٹینیوس ہے اور یہ جاری رہتا ہے۔ It aims to examine the impact of implemented curriculum on students' achievement so that the official curriculum can be revised. جب ہم کریکولم کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں اور ان کے اندر ہم بہتری کیسے لائیں گے، اس کے اندر جو موڈیفائڈ فارم ہے، جو کہ بہتر فارم ہے، وہ کیسے لایا جائے گا۔ لہٰذا کریکولم کو ریگولر بیسس پہ ریوائز کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ ممالک نے باقاعدہ 3 سال کا دورانیہ رکھا ہوتا ہے جس کے بعد وہ کریکولم کو ریوائز کرتے ہیں، کچھ ممالک نے 10 ایئرس کا دورانیہ رکھا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایجوکیشن پالیسیز جو ہی بنتی ہے تو اس کے ساتھ کریکولم کے اندر جو مطلوبہ چینجز ہیں وہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ جب یہ چینجز عمل میں لائی جاتی ہیں تو جب یہ کچھ عرصہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کی ایفیکٹیویٹی کو، اس کی ایفیشنسی کو اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوبارہ اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ اس ایویلویشن کے ذریعے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو چینج کریکولم لایا گیا تھا وہ کس لیول تک ہم سکسیسفل ہیں اس کی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں، اور کہاں پہ گیپس ہیں، کہاں ویکنیسز ہیں اور ان کو ہم کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایویلویشن ہے تو وہ یہ موجودہ کریکولم کے اندر بھی چیزوں کو موڈیفائی کرنے کا ہمیں ایک چانس دیتا ہے، رائٹ سمت پہ چیزوں کو لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اندر موڈیفائی نہیں کرتے تو اٹ گیوز اس این اپرچونٹی کہ جب ہم نیکسٹ ایجوکیشن پالیسی بنے گی اور اس کے اندر جب کریکولم ڈیوائز ہوگا تو وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ دوز ویری جو پرابلمز آئی تھی، جو ہمارے ایکسپیرینسز تھے، جو فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں پتہ چلا تھا، تو ان کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ Curriculum evaluation has 3 major meanings. One is describing and judging an educational program or subject, comparing a student's performance with the behaviorally stated objectives. اور تیسرا جو ہے defining, obtaining and using. جو کریکولم ایویلویشن پروسیس ہے یہ بنیادی طور پہ 3 چیزوں کی ہمیں بارے میں بتاتی ہے۔ One is describing and judging an educational program or subject.
جب ایک ایجوکیشنل پروگرام یا سبجیکٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک کورس کو پڑھاتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک بہتر موقع دیتا ہے کہ ہم اس کو ایویلیٹ کر کے ڈسکرائب کریں کہ یہ کس قسم کا ہے. اٹ گیوز اس این ایمپل اپرچونیٹی ٹو ڈسکرائب ہاؤ دا ایجوکیشنل پروگرام از لائک. اس کے اندر پھر ہم ڈیپ انالیسس کرتے ہیں جب ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، اور اس ڈسکرپشن کے اندر وی آلسو فائنڈ آؤٹ دی گڈ اینڈ دی بیڈ پوائنٹس، دی پروس اینڈ دا کونس، دا میرٹس اینڈ دا ڈی میرٹس اینڈ دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم چیزوں کو ڈسکرائب کر لیتے ہیں تو اٹ گیوز اس این اپرچونیٹی کہ ہم ججمنٹ کر سکیں بیسڈ آن دی فائنڈنگز آف اور کریکولم ایویلویشن، کہ وہ جو ڈسکرپشن کے اندر ہم نے فائنڈنگز کے نتیجے پہ پہنچے تو اٹ گیوز اس این اپرچونیٹی کہ ہم جج کر سکیں کہ ہاں ہم دو ٹوک الفاظ میں کہہ سکیں کہ اس کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ ان کی اسٹرینتھ ہے اور یہ ویکنیسز ہیں. سو کریکولم ایویلویشن از ویری افیکٹو once it comes to describing and judging any educational program. The second curriculum evaluation can do is that it compares a student's performance with behaviorally stated objectives. جو ہمارے پاس جو سیٹ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو کمپیٹنسی لیولز اور بینچ مارک ہم نے رکھے ہوتے ہیں کریکولم کے اندر، تو وہ ہم اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو دیکھ کے اس کے ساتھ ایویلویٹ کر لیتے ہیں. ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جو بچے سے توقع کی جا رہی تھی، جو لرننگ آؤٹ کمز تھے، کیا وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. لہٰذا وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ بچے کو اس لیول تک پرفارم کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ نالجبل اور انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے تھا، تو کیا وہ اس میں جو ہے وہ مفید ثابت ہوئے ہیں یا نہیں. لہٰذا کمپیئرنگ گیوز اس comparing a student's performance with the stated competence level or the stated objectives کے ساتھ وہ ہمیں ایک اس کا بہترین ایک حل دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ where the student stands، کہ اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، whether they are below normal or average or above that، اور اگر ابو ہیں تو پیک کس حد تک ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے، جو گیپ ہے، وہ کتنا ہے. سو اٹ گیوز اس دی اسٹرینتھ اینڈ دا ویکنیسز آف دا اسٹوڈنٹس پرفارمنس once we compare through curriculum evaluation. The third best thing curriculum evaluation can do is it does defining, obtaining and using relevant information for decision making purposes. کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے، جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے، وہ اس قسم کا آ جاتا ہے جو کہ ڈیفائننگ ہوتا ہے، جو کہ میننگ فل ہوتا ہے، جو چیزوں کو پرپز فل ہوتا ہے. اس کو جب ہم اوبٹین کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. لہٰذا دی ڈیٹا وچ وی یوز ان دی کریکولم ایویلویشن از ہائیلی ڈیفائننگ، اوبٹیننگ اینڈ یوزنگ کہ ان دی ڈیسیژن میکنگ پروسیس، کہ جو ڈیٹا ہمیں دیتا ہے ایویلویشن تھرو مانیٹرنگ ایز ویل، تو وہ اس کو ہم بہتر طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کے اندر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. A curriculum evaluation is an internal activity and process conducted by various units within the educational system or for respective purposes. جو curriculum evaluation ہے یہ ایک تعلیم کے میدان کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے. It is not external, it is not outside. لہٰذا یہ ایک انٹرنل ایکٹیویٹی ہے اور اٹ از بیسڈ آن اے پارٹیکولر پروسیس. یہ پروسیس اورینٹیڈ ہے. اس کے اندر ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر مختلف چیزوں کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور وی ریچ اے پارٹیکولر ڈیسیژن. These may be undertaken regularly by special committee or task forces on the curriculum. یہ جو کریکولم ایویلویشن ہے یہ مختلف یونٹس کا ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر
اس کے لیے کوئی اسپیشل کمیٹیز بھی بن سکتی ہیں یا کوئی ٹاسک فورس آن کریکولم کو ڈیوائز کیا جاتا ہے جو کہ کریکولم کو ایویلویٹ کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو اسیس کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں اور کس حد تک وہ کارآمد ہے اور کہاں تک وہ کارآمد نہیں ہے۔ لہٰذا کسی بھی کریکولم کی سکسیس یا فیلور کے بارے میں ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم اس کریکولم کو ایویلویٹ کریں، اور ایویلویشن gives us the right and correct and the apt جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ یہ جو کریکولم ایویلویشن ہے اٹ could be maybe for the purpose of research based studies on the state and effectives of various aspects of the curriculum and its implementation۔ یہ جو کریکولم ایویلویشن ہے وہ ریسرچ بیس بھی ہو سکتی ہے کہ ایک کریکولم کے اندر ہم ریسرچ کریں اور ریسرچ کے ذریعے ایک پرٹیکولر میتھڈالوجی اپنا کے وی کم اپ ٹو دی فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنس، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے وہ پرابلمز ہیں۔ These processes might examine the effectiveness of curriculum content, existing pedagogies and instructional approaches, teacher training and textbooks and instructional material۔ یہ جو کریکولم ایویلویشن ہے وہ کن اسپیکٹس میں ہوتی ہے، ان میں کریکولم کنٹینٹ جو ہے وہ بھی ہم اس کا بغیر مطالعہ کر سکتے ہیں، ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں۔ کریکولم کنٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی لیسن کے لیے، پارٹیکولرلی اگر ہم انگلش کی ٹیکسٹ بکس کی بات کریں تو انگلش ٹیکسٹ بک کے اندر جو لیسنس کو یا یونٹس کو لیا جاتا ہے تو ان کو بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ ٹیچرز کی اسٹوڈنٹس کی لیول کو دیکھا جاتا ہے، ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ان کی بھی ایفیکٹیویٹی اور سبجیکٹ کے اوپر ان کا جو گرفت ہے اس کو مد نظر رکھ کے کنٹینٹ کو ہم ڈیوائز کر لیتے ہیں۔ جب کنٹینٹ ڈیوائز ہو جاتا ہے تو وہ جب اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے جب ہم پریکٹیکلی اس کو کلاس روم کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت نقائص ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت اچھائیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کنٹینٹ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو، بچوں کے لیول سے وہ بالا تر ہو، ایسے الفاظ، ایسے ٹرمینالوجیز، ایسے ورڈز، ایسے آئیڈیاز اور کنسیپٹس ہوں کہ وہ بچے فار ایگزامپل کہ اگر جو رورل بیک گراؤنڈ کے بچے ہوں گے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ تو بہتر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہوتا، ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا نالج کے اندر، نہ ان کے پاس بہترین اسکول ہوتے ہیں، نہ بہترین ٹیچرز ہوتے ہیں، نہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے جہاں سے وہ ان کے پاس نالج بیسڈ انفارمیشن ہو اور ان انفارمیشن پہ بیس کر کے وہ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ لہٰذا اگر ایسے بچوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ، آؤٹ آف دی ریلیونس جو ہیں ہم چیزیں ان کو سلیبس کے اندر یا بکس کے اندر ہم رکھ لیں گے تو ان میں بچوں کو پھر خاصی دقت پیش آئے گی، خاصی پرابلم آئے گی۔ لہٰذا کنٹینٹ کو وہ ہر لحاظ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیول کے مطابق ہے، اس کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ کس حد تک ہے، اس کے اندر جو لینگویج یوز ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کیا ڈیفیکلٹ ہے یا ایزی ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹیچر پیڈاگوجی کو اپناتا ہے اس کے جو پیڈاگوجیکل اپروچ ہے اور پیڈاگوجیکل میتھڈ ہے تو ان دونوں کے اندر کیا ایسی چیز ہے جو کہ بہتر ہے، جو کہ کریکولم کو سپورٹ کرتی ہے، کنٹینٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور وہ اس سے بچوں کی بہتر لرننگ ہو رہی ہے۔ لہٰذا ٹیچر کے پاس نہ صرف بہترین میتھڈالوجیز ہونی چاہیے، اس کے پاس انسٹرکشنل ٹیکنیکس ہونی چاہیے جن کو وہ یوٹیلائز کر کے بچوں کی لرننگ کرواتا ہے۔ ٹیچر کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ جس طرح ٹیچنگ کے مختلف میتھڈز ہیں، مختلف طریقوں سے ٹیچنگ کی جا سکتی ہے، مختلف میتھڈالوجیز ہیں، تو اسی طرح لرننگ کے بھی مختلف میتھڈز ہیں۔ لرننگ میتھڈ اور ٹیچنگ میتھڈ جب میچ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی لرننگ ٹیکس پلیس۔ سو یہ جو ہے
کریکولم ایویلویشن ہمیں بتائے گی کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی آیا ٹیچر کا مناسب ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ٹیچر ٹریننگ اور ٹیکسٹ بکس ہیں اور اس کے سے ریلیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ کیا کارآمد ہیں یا نہیں ہیں. سو کریکولم ایویلویشن gives us a deeper insight into the education and to the curriculum system اور curriculum جو طریقہ کار ہے اس کو implement کرنے کا, and it gives us a better way to know how curriculum is working. Curriculum evaluation enables us to gain specific strengths and weaknesses of a curriculum and its implementation. Critical information for strategic changes and policy decisions, inputs needed for improved learning and teaching, indicators for monitoring. Curriculum evaluation یہ ہمیں اسٹیبلش کر کے دیتی ہے کہ ایک کریکولم کے اندر اور اس کے امپلیمنٹیشن کے اندر اس کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں. چونکہ ایویلویشن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بہت مناسب ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں بہتر طریقے سے جج کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. Curriculum evaluation also enables us to do student assessment. The ultimate goal of curriculum evaluation is to ensure that the curriculum is effective in promoting improved quality of student learning. جو پورا کریکولم کا ہدف ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہوتی ہے, تو اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ بھی ہم کریکولم ایویلویشن کے تھرو کر لیتے ہیں. Assessment of student learning has always been a powerful influence on how and what teachers teach and is an important source of feedback on the appropriateness implementation of curriculum content. Different kinds of assessment instruments and strategies are selected to achieve specific purposes. Assessment of student learner could be summative or formative, and there are various types of tests to address different needs such as a standardized test, performance-based test, ability test, aptitude test, and intelligence test. Dear students, evaluation has two major types. One is called the formative evaluation and the other is a summative evaluation. Now we would discuss what is formative evaluation. The term formative evaluation was basically coined by Scriven in 1967 to classify evaluation that gathered information for the purpose of improving instruction as the instruction was being given. عزیز طلبہ, جو فارمیٹیو ایویلویشن ہے وہ اسکریوین 1967 میں یہ ورڈ اس نے یوز کیا تھا, اور یہ کلاسیفائی کرتا ہے ایویلویشن کو اور گیدرڈ انفارمیشن کو فار دا پرپز ٹو امپروو انسٹرکشن. فارمیٹیو انسٹرکشن جو ہے وہ ایز دا انسٹرکشن واز بینگ گیون. فارمیٹیو انسٹرکشن جو ہے وہ جب ہم تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, ایک ٹیچر کلاس روم میں پڑھا رہا ہوتا ہے, اس کے انسٹرکشن کے دوران, اس ٹیچنگ کے عمل کے دوران جو ہم ایویلویشن کرتے ہیں اس کو ہم فارمیٹیو ایویلویشن کا نام دیتے ہیں. فارمیٹیو ایویلویشن جو ہے وہ آخر میں نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اس پروسیسز کے دوران ایک عمل میں آتا ہے. It is a conceptual and physical exercise that is carried out before a program comes to an end. یہ ایک ایسا فارمیٹیو ایویلویشن ایک عمل ہے جو کہ ایک ایجوکیشنل پروگرام یا انسٹرکشن کے ختم ہونے سے پہلے اس کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے. It can be considered to be the process that looks for evidence of success or failure of a program, a syllabus or a subject taught during implementation. جو فارمیٹیو ایویلویشن ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہے کسی بھی پروگرام کے سکسیس اور فیلیور کے لیے وہ ایویڈنس ڈھونڈتا ہے کہ یہ کیوں اس کے اندر یہ خامی یا پرابلم آئی. اسی طرح وہ کوئی پروگرام بھی ہو سکتا ہے, یہ سلیبس بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ ایویلویشن کے دوران اس کو پڑھایا جا رہا ہے.
Formative evaluation answers two questions. Is it instruction successful? Is the instruction successful? اور دوسرا ہے if it is not successful, what can be done to avoid failure? عزیز طلبہ، فارمیٹیو ایویلویشن کسی بھی کورس کے اندر ہمیں بنیادی طور پہ یہ سوال کرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ از دا انسٹرکشن سکسیزفل، کہ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کیا وہ کارآمد ہیں، کیا وہ مفید ہیں، اور وہ اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا فارمیٹیو ایویلویشن discusses and talks about number one is the successfulness of the pedagogy and the instruction technique. The second, it is related to if it is not successful, what can be done to avoid failure. اگر جب ہم ایویلویٹ کرتے ہیں ایک لیسن کے دوران، ٹیچنگ پیڈاگوجی کے دوران، کہ یہ چیزیں صحیح سمت میں نہیں جا رہی، جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ سکسیس کی طرف نہیں جا رہی، ناؤ واٹ شوڈ بی ڈن ٹو میک تھنگز سکسیزفل. ہم جو فیلئر ہے اس کو کیسے ایوائڈ کر سکتے ہیں. سو فارمیٹیو ایویلویشن از بیسیکلی انٹرونشن. یہ ایک انٹروین کرتا ہے، اسی وقت چیزوں کو روکتا ہے اور صحیح سمت پہ ڈالتا ہے. لہٰذا یہ جو عمل ہے فارمیٹیو ایویلویشن کا، یہ ایک کنسیپچول عمل ہے، یہ ایک تھنکنگ پروسیس کا عمل ہے، اور وہ نہ صرف ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سکسیس کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر پرابلمز ہے اور یہ سکسیس کی طرف نہیں جا رہا، تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ہم کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں. سو اٹ از اے ہائیلی تھاٹ پرووکنگ پروسیس، کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو گیو اس ان فور سائٹ کہ ہم دوسرا جو سکسیزفل طریقہ ہے وہ کیا ہے اور جس کو ہم اڈاپٹ کر سکیں. فارمیٹیو ایویلویشن in education is basically meant to obtain information to improve a program. یہ کسی بھی پروگرام کو امپروو کرنے کے لیے جو فارمیٹیو ایویلویشن یہ بہت زیادہ اہم ہے. فارمیٹیو assessment is a set of formal and informal assessment methods undertaken by the teachers at the time of the learning process. It is a part of the instructional process which is undertaken by the teachers with an objective of enhancing the students' understanding and competency by modifying teaching and learning methods. عزیز طلبہ، فارمیٹیو اسسمنٹ جو ہے وہ طریقہ کار ہے جس کے تھرو انسٹرکشنل پروسیس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے اندر انٹروین کر کے اس کے اندر جو مطلوبہ چینجز ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے. ہی لکس انٹو دا ویریس ایسپیکٹ آف دا تھنگس کہ یہ جو آبجیکٹیو ہے اسٹوڈنٹ کے انڈرسٹینڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جو کمپیٹنسی ہے تو اس سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اگر نہیں ہو رہا تو what steps should be taken to modify teaching and learning a method. Formative assessment attempts to provide direct and detailed feedback to both teachers and students regarding the performance and learning of the student. It is a continuous process that observes a student's needs and progress in the learning process. جو فارمیٹیو اسسمنٹ ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ کی نیڈس اور پروگریس کے ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے. اور فارمیٹیو اسسمنٹ جو ہے اٹ گیوز اس ڈائریکٹ اینڈ اے ویری ڈیٹیلڈ فیڈ بیک بوتھ ریلیٹڈ ٹو دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹس. جو اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب وہ فارمیٹیو اسسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹوڈنٹ کو بھی خود اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ویئر آئی اسٹینڈ، اور ٹیچر جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ پاور ہے وہ کتنی ہے اور کس حد تک ہے. Now we come to the summative evaluation.
A summative evaluation judges the worth of the curriculum at the end of the syllabus where the focus is on the outcome. جو سمیٹیو ایویلویشن ہے یہ بنیادی طور پہ اینڈ پہ بروئے کار آتی ہے. ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا مطلوبہ جو آؤٹ کمس تھے وہ فلفل ہو گئے ہیں, وہ میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں. It assesses the training that teachers might need in order to implement program successfully. اور سمیٹیو ایویلویشن کے تھرو ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے وہ بہتر تھی, کیونکہ اس کے پاس جو میتھڈالوجی تھی وہ ٹرینڈ طریقے سے جب اس کو بتایا گیا تھا تو اس طرح اس نے پڑھایا یا نہیں, اور اگر اس کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں. Summative evaluation determines whether a new curriculum program, syllabus or subject is better than the one it is included to replace or other alternative. Summative evaluation ہمیں بتاتا ہے کہ جو موجودہ کریکولم پروگرام ہے وہ پچھلے پروگرام سے کس حد تک بہتر ہے یا اس میں کیا چینج لانے کی ضرورت ہے. It is a type of evaluation employed at the end of a learning experience to indicate students' progress. If it can take the form of a small class assessment or end of a term or final examination. جو سمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے وہ مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. یہ ایک چھوٹے سے کلاس اسسمنٹ کے طور پہ بھی ہو سکتی ہے, یہ کلاس کے یا ٹرم کے یا فائنل ایگزام کے اینڈ پہ جو ہم ایگزام لیتے ہیں وہ بھی سمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے. Summative assessment refers to the evaluation of student that focuses on the results. It is a part of the grading process which is given periodically to the participants, usually at the conclusion of the course term or unit. جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں کسی پروگرام کے اندر, اسکول کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ جب ایک لیول اچیو کر لیتے ہیں تو ان کی باقاعدہ گریڈنگ ہوتی ہے آفٹر دی سمیٹیو اسیسمنٹ کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں, ان کی کتنی پرسنٹیج ہے, واٹ از دا اماؤنٹ آف مارکس دے ہیو گاٹ اینڈ واٹ گریڈنگس دے ہیو اچیوڈ. The purpose of the summative assessment is to check the knowledge of the students, that is, to what extent they have learned the material taught to them. Secondly, summative assessment seeks to evaluate the effectiveness of the course or program, checks the learning progress, etc., scores, grades, or percentage obtained to act as an indicator that shows the quality of the curriculum and forms a basis for ranking in schools. عزیز طلبہ, سمیٹیو اسسمنٹ اگر ہمیں ایک طرف جو مٹیریل ہم اس کو پڑھاتے ہیں تو اس کے بارے میں اسیس کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنا میننگ فل ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف پہ ایٹ دا سیم ٹائم it is very effective to tell us the progress of the learners as well, کہ اس کے کیا سکورز ہیں اور کیا گریڈز ہیں. So summative assessment in education or curriculum is both related to the students' learning and to the material which has been utilized while teaching, and thirdly it also relates to the teaching methodology which has been adopted. So اس کے جو سمیٹیو اسیسمنٹ کے جو اسپیکٹس ہیں اٹ از ملٹی پرونگڈ, یہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو مد نظر رکھتا ہے. What are the implications of the summative evaluation? The information collected from evaluating a curriculum from the basis of making judgment about how successfully the program achieved its intended outcomes and its worth. سب سے پہلی امپلیکیشن یہ ہے کہ جو کریکولم پڑھایا گیا تو آیا اس نے اپنے مطلوبہ نتائج کس حد تک وہ اچیو کر لیے. کیا بچوں کو, اگر چھوٹے کلاس کے بچے ہیں اور اگر کریکولم کے اندر ان کو ABC لکھنے کی بات ہے اور یا 1 2 3 ارتھمیٹک لکھنے کی بات ہے, تو کیا بچے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وہ سیکھ لیا ہے یا نہیں سیکھا. اگر ہم آگے لیول پہ کلاس 3 میں چلے جاتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اردو انگلش بچے جو ہیں وہ لکھنا سیکھیں. یہ ایک آبجیکٹیو ہے جو کہ ایک کورس اور سلیبس کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے. تو جب بچے وہ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو whether they have been able to write well or not.
The next implication of summative and formative assessment is that it serves a range of purpose for everyone involved in education. Those people who are the policy makers, government, Ministry of Education and Human Resources, curriculum developers, schools, educators, students, parents, employers and tertiary institutions. تو یہ لوگ جو ہیں وہ سارے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. ابھی ڈفرینسز اور کیا ہیں فارمیٹیو ایویلویشن کے اندر اور سمیٹیو ایویلویشن کے اندر. فارمیٹیو ایویلویشن از یوزڈ ڈیورنگ دی ٹیچنگ لرننگ پروسیس ٹو مانیٹر دی لرننگ پروسیس. یہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے دوران ہم جب اپنے لرننگ پروسیس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ان کو مانیٹر کرتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ دی فارمیٹیو ایویلویشن. فارمیٹیو ایویلویشن از ڈیولپمنٹل ان نیچر. یہ جب گروتھ اور پروگریس چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اٹ ٹیکس پلیس. The aim of this evaluation is to improve students' learning and teachers' teaching. تو بنیادی جو مقصد ہے اس کا وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ بہتر ہو جائے اور ٹیچر کی جو ٹیچنگ اسٹائل ہے, میتھڈ ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ بہتر ہو جائے. جنرلی ٹیچر میڈ ٹیسٹس آر یوزڈ فار دس پرپز. جو فارمیٹیو ایویلویشن ہوتی ہے اس میں ہم ٹیچر میڈ ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں. دا ٹیسٹ آئٹمس آر پریپیئرڈ فار لمیٹڈ کنٹینٹ ایریا. تو یہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ تھوڑا محدود کر کے چیزوں کا بارے میں پوچھا جاتا ہے. It helps to know to what extent the instructional objectives have been achieved. It provides feedback to the teacher to modify the methods and to prescribe remedial works. Only few skills can be tested in this evaluation. It is a continuous and regular process. It considers evaluation as a process. جو فارمیٹیو ایویلویشن ہے اس کے اندر ہم بہت لمیٹڈ سکلز اور چیزوں کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کلاس روم کے اندر چونکہ بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پڑھائی کے لیے بھی ٹائم درکار ہوتا ہے, تو فارمیٹیو ایویلویشن کے لیے ٹائم نکالنا وہ بھی بہت ہی خاصا دقت سے ٹائم نکلتا ہے. Now we come to the summative evaluation. How is it different from the formative evaluation? Summative evaluation is used after the course completion to assign the grades. Summative evaluation is terminal in nature, جو کہ end پہ وقوع پذیر ہوتا ہے. Its purpose is to evaluate students' achievement. کہ اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ کو دیکھا جاتا ہے. اف وی کمپیئر اٹ ود دی فارمیٹیو اسسمنٹ, تو وہاں پہ جو فارمیٹیو ایویلویشن تھا دیٹ واز ٹو امپروو اسٹوڈنٹس لرننگ اینڈ ٹیچر ٹیچنگ. ویئر ایز ناؤ its purpose is to summative evaluation is to evaluate students' achievement, کہ اس نے کیا مقاصد حاصل کیے. Generally standardized tests are used for the purpose. Test items are prepared from the whole content area. It helps to judge the appropriateness of the instructional objectives. It helps the teacher to know the effectiveness of the instructional procedure. Large number of skills can be tested in this evaluation. It is not regular and a continuous process. It considers evaluation as a product. It answers to the question, the degree to which the students have mastered the course content. Dear students, over here we have a chart on which we have carried out the basic comparison in terms of the meaning, nature, what is it, frequency, aims at, goal, weight of grades. And on the other side there is the formative assessment and summative assessment. The meaning of formative assessment and summative assessment, as we all know, has been given over here. The nature of the formative assessment is basically diagnostic, whereas the summative assessment is evaluative. What is it? Formative assessment is an assessment for learning, jabki summative assessment is an assessment for learning. Whereas summative assessment is an assessment of learning. Frequency, it is based on monthly and quarterly basis, whereas summative is at the term end. The formative assessment aims at enhancing learning, whereas summative assessment aims at measuring students' competency. The goal of formative assessment is to monitor students' learning, and the aim of summative assessment is evaluate students' learning. Weight of grades in formative assessment is low, and in this summative assessment it is high.
The relationship between formative and assessment evaluation is the purpose of evaluation, that is the improvement of instruction or process, assessment of learning outcomes in given unit, quarter, semester or academic year, when conducted during instruction or ongoing operation after completion of syllabus or unit. Typical methods: observation, formative test, monitoring checklist, rating scales, summative test, portfolio reporting, periodic, often informal cumulative record, and assessment of what was learned and accomplished. The relation basis for summative evaluation: collect results of previous formative evaluation. When the cook tastes the soup, that is formative. When the guest tastes the soup, that is summative. عزیز طلبہ، جب کوئی cook ایک جو خانسامہ ہے وہ کچن کے اندر ایک سوپ بناتا ہے، تو وہ سوپ کے دوران جب سوپ ابھی ابل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو گیا، کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ اس میں نمک کتنا کم ہے یا کتنا زیادہ ہے یا برابر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریمیڈیل میئرز اپلائی کر لیتا ہے. اگر اس میں نمک کی کمی ہے تو نمک اپلائی کر لیتا ہے. جبکہ جو سمیٹیو ایویلویشن ہے وہ جب مہمان جو ہے وہ سوپ کو پی لے گا تو اس کے بعد وہ بتائے گا کہ کیسا ہے. Dear students, with this we come to the conclusion of our today's class. So Rasha.